الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ہمیں قیامت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بہت سے پہلو مد نظر ہونے چاہیے۔ ایک انتہائی ہیبت ناک اور تشویشناک پہلو یہ ہے کہ ہر عمل خواہ وہ نیکی کی صورت میں ہو یا گناہ کی صورت میں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے سامنے لایا جائے گا۔ اور انسان خود اپنی نگاہوں سے اپنے ہر عمل کا مشاہدہ کرے گا۔ اس کا پہلا مقام جب انسان پر اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، اور بندہ اپنا اعمال نامہ پڑھے گا
اور تعجب سے کہے گا کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے کوئی عمل نہیں چھوڑا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور جو بھی عمل انسان نے دنیا میں انجام دیے، نیکی ہو یا گناہ ہو، وہ سب اپنے سامنے پائے گا. اور یہ معاملہ بہت ہی ہیبت ناک ہے کہ ہر عمل انسان کو دکھایا جائے گا، انسان کے سامنے لایا جائے گا. سورۃ الزلزال کی جو آخری آیتیں ہیں اسی نقطے کو واضح کرتی ہیں. یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. کہ انسان اپنی قبروں سے صادر ہوں گے، اٹھیں گے اور عرض محشر کی طرف جائیں گے، متفرقین، الگ الگ. وہ اپنے خاندان کے ساتھ نہیں، ٹولیوں کے ساتھ نہیں، الگ الگ، اکیلے اور تنہا اس عدالت کا سامنا کرنا ہے. عرض محشر کی طرف کیوں جائیں گے؟ لیروا اعمالهم، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کو دیکھے گا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جس نے ایک ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اس گناہ کو دیکھے گا. ذرے کا معنی کیا ہے؟ ذرے سے مراد دنیا کی وہ چھوٹی سی چیز جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو. ذرہ سب سے چھوٹی شے کا نام ہے. تو ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی انسان دیکھے گا، مشاہدہ کرے گا، اور ایک ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی انسان دیکھے گا. نیکی کا کوئی بھی مجال ہو، کوئی بھی میدان ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام سے ایک بار سوال ہوا تھا جب آپ نے جہاد کے گھوڑے کی فضیلت بیان کی کہ اپنے جہاد کے گھوڑے کی رسی لمبی کیا کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے کھیت سے وہ کھائے اور پیے. جو وہ کھائے گا وہ چارہ اللہ کے میزان میں تولا جائے گا، اور جو وہ پانی پیے گا وہ پانی بھی تولا جائے گا، اور چارہ کھا کر جو لید کرے گا وہ لید بھی تولی جائے گی، اور پانی پی کر جو پیشاب کرے گا وہ بھی تولا جائے گا. صحابہ نیکی کے حریص تھے. ایک صحابی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، گدھا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گدھے کا بھی یہی مقام، میرے پاس گدھا ہے، گھوڑا نہیں. تو یہ اجر اور ثواب گدھے کے تعلق سے بھی ہے. فرمایا کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کوئی وحی نہیں بھیجی. ہاں ایک منفرد آیت ہے، اس کا اطلاق گدھے پر بھی ہو سکتا ہے. وہ یہی آیت من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، کہ ایک ذرے کے برابر نیکی کرو گے اس کو دیکھو گے قیامت کے دن اجر کی صورت، اور ایک ذرے کے برابر گناہ کرو گے وہ بھی دیکھو گے، اس کا وبال دیکھو گے.
مانا نیکی اور گناہ کا جو میدان ہے اتنا وسیع ہے کہ گدھا ایک ایسی مخلوق ہے جس سے کوئی محبت نہیں کی جاتی. گدھے کے تعلق سے 20 گالیاں آپ نے بنا رکھی، مگر اس کے ساتھ بھی کوئی نیکی کرو گے، احسان کرو گے، اللہ قیامت کے دن وہ لائے گا. گدھے کے ساتھ بھی کوئی ظلم کرو گے، کوئی برائی کرو گے، اللہ تعالیٰ وہ بھی دکھائے گا. تو اس کے بعد کیا مثال ہو سکتی؟ تو یہ پہلو ہے، ہر نیکی ہر برائی انسان کے سامنے لائی جائے گی اور انسان دیکھے گا. نامہ اعمال میں ہر چیز درج ہوگی. کوئی عمل آپ نے سمندر کی تہہ میں جا کر کیا ہو، پہاڑ کے نیچے چٹان پر کیا ہو، کسی غار میں کیا ہو، رات کو کیا ہو، دن کو کیا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب کا مشاہدہ کریں، چاہے وہ نیکی کر لو یا وہ گناہ کر لو. اس کا دوسرا مرحلہ اس سے بھی خطرناک ہے، اور وہ ہے جب اعمال کو تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں. عدل کا ترازو، یہ کوئی دنیا کا ترازو نہیں ہے. کسی سونار کے پاس سونا تولنے کا ترازو ہوتا ہے، بڑا دقیق ہوتا ہے وہ. یہ قیامت کا ترازو ہے جس کے ایک پلڑے میں 7 آسمان 7 زمینیں سما سکتی ہیں. یہ میزان ہم قائم کریں گے، اور فرمایا کہ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اس میزان کے مرحلے میں کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم ایک مذموم خصلت ہے اور اللہ ظلم نہیں کرتا. ایک حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام کا فرمان، اللہ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لی ہے، تم پر بھی حرام کر دی، تم بھی آپس میں ظلم نہ کیا کرو. اور ایک حدیث میں ارشاد ہے ان الظلم ظلمات یوم القیامہ. جو دنیا میں ظلم کرو گے، اپنی ذات پر کرو، اپنی اولاد پر کرو، اپنی بیوی پر کرو، اپنے پڑوسی پر کرو، اپنے بیٹے پر کرو، اپنے باپ پر کرو، وہ ظلم قیامت کا اندھیرا بن جائے گا. جو بھی ظلم کرو، اب تمہاری مرضی، اندھیرے بڑھا لو یا اندھیرے مٹا دو. جو بھی ظلم کرو گے وہ قیامت کے اندھیرے بن جائیں گے. اور بڑے خطرناک مراحل میں انسان کو راستہ نظر نہیں آئے گا. ایسے شدید اندھیرے ہوں، اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آئے گا. تو راستہ کیا نظر آئے گا اس کو؟ پولیس رات پہ خاص طور پہ ایک ریزر پر چلنا پڑے گا، اور تاریکی ہوگی، نیچے جہنم ہے، راستہ بھی اونچائی کی طرف جا رہا ہے. پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جہنم نیچے ہے اور جنت اوپر ہے. تو وہاں راستہ کیسے نظر آئے گا؟ چاروں طرف اگر تاریکی اور اندھیرا ہو. اور یہ بات معلوم ہے کہ پولیس رات پر تیزی بقدر نور ہے. جتنا نور زیادہ ہوگا اتنا تیزی سے اس کو عبور کر سکو گے. تو وہاں کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها. انسان کا عمل اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگا اس کو ہم لائیں گے. کوئی عمل چھپے گا نہیں، وہ نیکی کی صورت میں ہو، گناہ کی صورت میں چھپے گا نہیں، اس کو ہم لائیں گے. وکفا بنا حاسبین. اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے. اکیلا میں حساب لوں گا پوری خلق کا، پوری خلق.
اربوں اور خربوں انسانوں کا اکیلا میں حساب لوں گا اور کوئی حساب نہیں لے گا۔ ان اربوں خربوں لوگ مل کر بھی ایک اللہ پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ ایسی قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے وہ۔ ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے، ہم حساب لیں۔ ایک مقام پر فرمایا کہ جو تمہارے شرکاء ہیں ان سب کو جمع کر لو، ایک بندے کا حساب نہیں لے سکیں گے۔ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، پوری دنیا جمع ہو جائے، ایک بندے کا حساب بھی نہیں لے سکیں گے۔ آپ جانتے اس میں کیا پیغام ہے؟ بڑا خطرناک پیغام ہے، کیونکہ پوری دنیا اگر حساب لے گی کسی کا تو دنیا کے سامنے انسان کا ظاہر ہے، باطن نہیں۔ دنیا انسان کے ظاہر کو جانتے تھے، نمازی تھا، حاجی تھا، روزے دار تھا، تہجد گزار تھا، یہ تو بندہ کامیاب ہے۔ اللہ کے یہاں نہیں، اللہ اندر بھی دیکھے گا۔ نمازی تھا، حاجی تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، تہجد گزار تھا، اور اندر نیت تھی، ریاکار تھا، سب برباد۔ کوئی حساب لے سکتا ہے؟ کسی کے سامنے انسان کا باطن ہے؟ نہیں، حساب اللہ ہی لے گا۔ ایک بندے کا حساب بھی پوری کائنات کے جج، کائنات کے وکیل مل کر بھی نہیں لے سکتے، عدل قائم کر ہی نہیں سکتے۔ عدل قائم ہوگا ظاہر و باطن، تو باطن کی کس کو خبر؟ صرف اللہ کو خبر، بس۔ کوئی حساب نہیں لے سکے گا۔ ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے، ہم حساب لیں۔ ہمارے سامنے انسان کا ظاہر بھی باطن بھی۔ یوم تبلی السرائر، جس دن یہ دلوں کے راز کھولے جائیں گے کہ حاجی صاحب ہیں بہت بڑے سخی تھے اور اب اس کے دل کے راز نکالے، یہ سخاوت نے کس نیت سے کی، حج کس نیت سے کی ہے، لمبے لمبے سجدے کس نیت سے کرتے تھے، یہ راز کھولے۔ یہاں بے شمار لوگ گر جائیں گے، اندر کے راز کھولیں گے تو بڑی بدنما باتیں ہوں گی، خاص طور پر ریاکاری، دکھاوا، شہرت، دنیا کا نام و نمود اور نمائش۔ پھر وہ حج بھی برباد، روزے اور صدقات بھی برباد۔ یہ اللہ کا حساب۔ فرمایا کہ کوئی عمل ایک رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، وہ ہم لائیں گے۔ کہاں لائیں گے؟ اس میزان میں تولنے کے لیے۔ بڑا گمبھیر مرحلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ توزن الحسنات والسیئات، اللہ کے میزان میں نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا۔ اور تولا کیسے جائے گا؟ یہ میزان کتنا باریک بین ہوگا اور کتنا دقیق ہوگا۔ من رجحت حسناتہ علی سیئاتہ دخل الجنہ، ومن رجحت سیئاتہ علی حسناتہ مثقال حبۃ خردل دخل النار۔ جب تولا جائے گا جس بندے کی نیکیاں گناہوں سے صرف ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے، رائی کا دانہ جو نظر نہیں آتا، اتنے سے فرق سے نیکیاں بڑھ گئیں اور گناہ کم ہو گئے۔ یہ کتنی کمی ہے اور یہ کتنی زیادتی ہے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر جو دکھائی نہیں دیتا، ایک رائی کے دانے کے برابر نیکیاں بڑھ گئی، داخل الجنہ، وہ انسان جنت میں جائے۔ ومن رجحت سیئاتہ علی حسناتہ دخل النار مثقال حبۃ خردل، اور جس بندے کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جہنم میں جائے۔ کتنا دقیق حساب ہے یہ، کتنی باریک بینی کے ساتھ
کہ ایک رائی کے دانے کے فرق کو یہ میزان ظاہر کرے گا. جو اعمال تولے جائیں گے اس کے نتیجے کی 3 قسمیں، 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ لوگ جن کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور گناہ کم ہو جائیں گے، یہ جنتی. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. دوسرے وہ لوگ جن کے گناہ بڑھ جائیں گے اور نیکیاں کم ہو جائیں گی، یہ جہنم میں جائیں گے. ایک طبقہ اور بھی تساوت حسناتہم و سیئاتہم، جب میزان میں تولا جائے گا نیکیاں اور گناہ بالکل برابر، بالکل برابر، نہ ایک نیکی زیادہ نہ ایک گناہ زیادہ نہ کم، بالکل برابر ان کے پلڑے ہوں گے. اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا عدل. دنیا میں وزن میں لاکھ آپ ڈنڈی ماریں، قیامت کے دن نہیں. بعض حدیث میں جبریل امین کی ڈیوٹی ہوگی میزان پر. مجال ہے کوئی ایک ذرے کی کمی بیشی ہو سکے؟ تو تیسری قسم کے لوگ ہیں جن کی نیکی اور گناہ بالکل برابر ہوں. یہ کہاں جائیں گے؟ نیکیاں بڑھ گئی تو جنت میں، گناہ بڑھ گئے جہنم میں. ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام ہے مقام اعراف. یہ اوپر ایک مقام ایسے لوگوں کا تیار ہوگا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، نہ وہ جنت کے مستحق نہ وہ جہنم کے مستحق. جہنم میں ڈالے تو ظلم ہوگا اور جنت کے قابل نہیں ہے وہ. نیکیاں گناہ برابر ہے. تو اعراف مقام پر ان کو ٹھہرا دیا جائے گا. وہ اوپر مقام ہوگا، اپنے سامنے جنت بھی دیکھیں گے جہنم بھی دیکھیں گے. جنت دیکھیں گے حسرت ہوگی، کاش ایک نیکی کر لی ہوتی، ایک نیکی چاہے وہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہوتی، تو آج نیکیاں بڑھ جاتی اور میں کامیاب ہوتا. کاش ایک نیکی کر لی ہوتی، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہوتی، تو میں کامیاب ہو جاتا. جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ کی حمد کریں گے، اللہ کا شکر کہ اللہ نے اس عذاب سے بچا لیا. بس حسرت ہوگی، کاش ایک نیکی کر لی ہوتی، کاش فلاں گناہ نہ کیا ہوتا. یہ توازن آج میرے حق میں ہوتا، نیکیاں بڑھ جاتی چاہے رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو. اسی لیے قیامت کو یوم الحسرہ کہا کہ حسرت کا دن. یہ بھی حسرت کی ایک صورت. اعراف مقام پر جنت اور جہنم کو دیکھیں گے، حسرت ہوگی، کاش ایک نیکی کر لی ہوتی، کاش فلاں گناہ نہ کیا ہوتا. تو یہ توازن میرے حق میں ہوتا اور میں کامیاب ہو جاتا. یہ اعراف کا مقام. اللہ ان کو ٹھہرائے گا جب تک چاہے، اور پھر وہ ذات ارحم الراحمین ان بندوں پر رحم فرمائے گا کہ آؤ میرے بندے جنت میں جاؤ. بالآخر ان کو بھی جنت عطا ہو جائے گی. لیکن آپ اندازہ کریں یہ حساب کا معاملہ کتنا دقیق ہے. یہ تینوں نتائج اس میزان میں برآمد ہوں گے. تو یہ میزان اعمال کو تولے گا اور ایک رائی کے دانے کے فرق کو ظاہر کرے گا. تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ یا ہم سے کیا چیز مطلوب ہے؟ تقاضا اس کا یہ ہے کہ جو نیکی سامنے آئے اسے کر گزرو، یہ سوچ کر ہو سکتا ہے یہ آج کی نیکی میرے میزان میں فرق کا باعث بن جائے، میری نیکیوں کو بھاری کر دے، پلڑا بھاری کر دے. یہ نیکی یہ سوچ کر گزرو اس کو. کوئی گناہ سامنے آئے بچاؤ اپنے آپ کو. ہو سکتا آج کا گناہ میرے گناہ کے پلڑے کو بھاری کر دے اور میں پکڑا جاؤں، اللہ کے عذاب کے لپیٹے میں آ جاؤں. یہ مرحلہ میزان کا لازمی تقاضا ہے. ہر نیکی کر گزرو. نیکی کرو گے تو نیکی کی توفیق بڑھتی جائے گی. معجم طبرانی میں روایت ہے، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ان فی جفوۃ الاعراف،
میرے اندر میرے دل میں سختی ہے جو عرابیوں کے دلوں میں ہوتی ہے. العراب اشد کفر و نفاق، یہ کفر میں بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کے دل سخت ہوتے ہیں، ہر بات کہہ جاتے ہیں، دلوں میں رقت نہیں ہوتی، نرمی نہیں ہوتی. ایک عرابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا. نبی علیہ السلام چھوٹے بچے کے منہ کو بوسہ دے رہے تھے، منہ چوم رہے تھے. کہا کہ آپ لوگ بچوں کے منہ چومتے؟ میری 10 اولادیں ہیں، میں نے کسی بچے کا آج تک منہ نہیں چوما. فرمایا کہ اللہ نے اگر تمہارے دل سے محبت اور رحمت اور شفقت چھین لی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو ایک فطری پیار ہے، فطری شفقت اور محبت ہے، ہر بندے کے دل میں ہونی چاہیے. اگر اللہ نے تمہیں اس رحم سے اور اس پیار سے محروم رکھا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ من لا یرحم لا یرحم، جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. یہ عرب، اس نے کہا کہ میرے دل میں عرابیوں والی سختی، اس سے میں پریشان ہوں. دل نرم کیسے ہو؟ اس دل میں رقت کیسے آئے؟ یہ جو دل کی جو وسعت ہے اور یہ غلظت ہے، سختی ہے، یہ کیسے ظاہر ہو؟ اس کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ جب دل نرم ہوگا، دل میں رقت ہوگی، تو پھر نیکی کی توفیق بڑھے گی. جو بندہ رقیق القلب ہوتا ہے، جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے، وہ ہر نیکی فوراً قبول کرتا ہے، ہر نصیحت فوراً مان جاتا ہے. جس کے دل میں سختی ہو وہ نیکی کے سامنے متکبر جابر بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا دل قبول ہی نہیں کرتا. تو سائل کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ دل کی سختی جو ہے یہ نیکی کی راہ میں رکاوٹ ہے، میں کیا کروں؟ پریشان، مجھے دل کی نرمی چاہیے. ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسي، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ بندہ ہے جس کے دل میں سختی ہو. دل میں سختی کی علامت یہ کہ نصیحت قبول ہی نہیں کرتا. قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناؤ، صحیح بخاری کھول کے سناؤ، قبول ہی نہیں کرتا. دل میں سختی. تو یہ نرمی کیسے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو نسخہ تجویز کیا وہ یہ تھا کہ لا تحتقر من المعروف شیء، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دینا. جو نیکی سامنے ہے یہ نہ کہنا کہ یہ میرے لیول کی نہیں ہے، میرا قد اونچا ہے، میرا مقام اونچا ہے، یہ چھوٹی سی نیکی. مثلا کسی غریب کو پانی پلا دینا، میں کہاں یہ کہاں، اس لائق ہی نہیں. جو نیکی سامنے آ جائے، نیکی کا موقع ہو جائے، اسے کر گزرو. ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نرمی سے بھر دے گا، قساوت دور ہو جائے گی، سختی دور ہو جائے گی. پھر آپ نے کچھ مثالیں دی. لو ان تلقى اخاك بوجه طلق، ایک مثال یہ کہ اپنے کسی بھائی کو ملو مسکرا کر، کشادہ پیشانی کے ساتھ. یہ نہیں کہ کوئی غریب بندہ آ گیا، کوئی بدہیبت حیت شخص آ گیا، وہ سلام کرنا چاہ رہے، منہ اس طرف اور یوں ہاتھ بڑھا دی. ایسے نہیں. کوئی بھی غریب ہو امیر ہو، آپ کے رتبے کا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مسکرا کے ملو. قیامت کے دن تم حیران ہو جاؤ گے کہ یہ مسکراہٹ جو ہے تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں نیکی کے وزن کو بڑھا دے گا. یہ مسکراہٹ، مسکرا کے ملو. دوسری مثال آپ نے دی، فلون تفرغ من دلوک فی اناء اخیک، کہ آپ کا کوئی بھائی اس کو پانی چاہیے تو یہ نہ دیکھو چھوٹا ہے بڑا ہے کس قوم کا ہے، بلکہ مسلمان ہے یا کافر، اپنے ڈول میں سے، اپنے مشکیزے میں سے اس کے برتن میں پانی انڈیل دو. یہ نہ سوچو کہ میں سردار ہوں، یہ کمی کمین ہے، یہ میرا رتبہ ہی نہیں کہ میں اس کو پانی پیش کروں. نہیں، تم قیامت کے دن اس نیکی کو
بڑا بوجھل اپنے حسنات کے میزان میں پاؤ گے، اور اس کے مقابلے میں کچھ گناہ بھی ہیں جن کو انسان اہمیت نہیں دیتے. اسی حدیث میں وَإِيَّاكَ وَالْإِسْبَالَ فَإِنَّ الْإِسْبَالَ مِنَ الْمَخْيَلَةِ، اور اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہ لٹکاؤ. اس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے. ٹخنا اپنا ہے، کپڑا اپنا ہے، جیسے مرضی پہن لے. نہیں، جو بھی آپ کی تہبند ہے، پتلون ہے، شلوار ہے، اس کو ٹخنے سے نیچے مت کرو. کہاں کرو؟ فرمایا کہ اِذْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، آدھی پنڈلی سے نیچے کر سکتے ہو، ٹخنے تک، اوپر نہیں کر سکتے. بعض جذباتی لوگ اتنا اوپر کر لیتے ہیں کہ آدھی پنڈلی سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں. وہ جائز نہیں. نیچے جائز ہے لیکن ٹخنے تک، ٹخنا اس کی حد ہے. بعض لوگ اتنا اوپر کر لیتے ہیں جذبات میں آ کر، جن کو نیکی کا ہیضہ ہوتا ہے، وہ بھی جائز نہیں. ٹخنا اس کی یہ آدھی پنڈلی اس کا حد ہے، اس سے اوپر نہیں. نیچے کر سکتے ہو مگر ٹخنے کھلے رکھو. فرمایا کہ یہ اسبال جو ہے، اسبال یہ نام ہی تکبر. فإن الإسبال من المخيلة، یہ ہے ہی تکبر. خواہ تمہارے دل میں تکبر کی نیت ہو یا نہ ہو، یہ عمل ہی تکبر. کتنا اس کا ہیبتناک انجام ہے. ایک ایسی نیکی جو ایسا گناہ جو بالکل بے لذت ہے، اس سے کیا ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے اگر کپڑا نیچے لٹکا لو تو؟ جتنا نیچے کرو گے اتنا کپڑا کمزور ہوگا، میلا ہوگا، گندا ہوگا، بار بار دھو گی، عمر کم ہو جائے گی. اوپر رکھو گی یہ نظافت، طہارت، کپڑا دیر پا، اس کی عمر لمبی. طبرانی کی حدیث مکمل ہوئی، اس میں نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کسی نیکی کو حقیر نہ جانا، کسی نیکی، اور نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھو. انسان اس اسبال کو، ٹخنے ڈھانپنے کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ یہ عمل چھوٹا نہیں، یہ مخیلہ ہے، تکبر ہے، جو اللہ کو سخت نامحبوب ہے، ناپسند ہے. الکبریاء ردائی والعز ازاری، اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر، میرا لباس. من نعبعنی فیہم اقہم النار، میری چادر میں ہاتھ ڈالا جہنم میں ڈال دوں گا. کوئی تمہارا مرتبہ، کوئی تمہاری حیثیت ہو، میری چادر میں ہاتھ ڈالا جہنم میں ڈال دوں گا. تو اس حدیث نے کیا درس دیا؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی انجام دو. یہ دو سوچیں، ایک یہ کہ چھوٹی سی نیکی کل قیامت کے دن میرے میزان کو بھاری کرنے کا سبب بن جائے گی. ہو سکتا ہے یہ ایک ہی نیکی جو میزان کا توازن میرے حق میں کر دے، رائی کے دانے کے برابر بڑھ جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں. اور پھر ساتھ یہ بھی سوچے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی رقت قلبی کا باعث بنے گی. اس سے نیکی کے راستے کھلے. جب دل نرم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق ارزاں ہوگی، نیکی کے راستے کھلیں. کوئی بھی نیکی دل سے کرو، اللہ کی طرف سے اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بعد دوسری نیکی کھول دے اور اس کی توفیق دے دے. اس کے بعد تیسری نیکی، چوتھی نیکی، حسنات کے ڈھیر لگا دے. اور یہ کامیابی کی اساس. اور گناہ کا بوال یہ ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے کہ دوسرے گناہ کی توفیق دیتا ہے، دوسرے گناہ کا راستہ کھول دیتا ہے، پھر گناہوں پر گناہ کرتا ہے. تو ایسے انسان کا جو میزان ہے گناہوں سے بھاری پڑ جائے گا، اور یہ ناکامی کی بات. گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ گناہ کا عجیب فارمولہ.
اگر بڑے گناہ سے ڈرو گے، کبیرہ گناہ، اس کی ہیبت آپ کے دل میں ہوگی، تو یہ خوف اللہ کے رضا کا باعث ہوگا، یہ تقوی ہے، یہ خشیت ہے۔ اور گناہ بڑا ہے، اللہ اس کو چھوٹا قرار دے کے معاف کر دے گا کہ میرے بندے میں میرا خوف ہے، میری خشیت ہے۔ اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھو گے اور اس کی پرواہ نہ کرو گے تو گناہ کو چھوٹا سمجھنا اللہ کی ناراضگی کا موجب، اللہ اس کو بڑا کر کے انسان کو وبال میں ڈال دے گا۔ کبھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھ۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، مر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور ان کا عذاب کسی بڑے گناہ کی بنا پر نہیں، انہوں نے گناہ چھوٹا سمجھا۔ اللہ نے عذاب قبر میں دبوچ لیا، پکڑ لیا، قبر میں پکڑے گئے۔ گناہ کیا تھا؟ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الآخر فکان لا یستنزہ من البول، ان میں سے ایک بندہ چغلی کرتا تھا، زبان محفوظ نہیں تھی، غیب نہیں کرنا، چغلیاں کرنا، سمجھتا تھا کہ اس میں حرج کیا ہے، میں لوگوں پر خرچ کرتا ہوں تو لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا میرا حق ہے، زبان بھی میری، جیسے چاہوں استعمال کروں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اللہ نے قبر میں پکڑ لیا۔ دوسرا شخص وہ استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا کہ چھینٹے وغیرہ جسم کو لگ جائیں، کپڑوں کو لگ جائیں، کوئی پرواہ نہیں تھی اس کو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ استنزہوا من البول فإن اکثر عذاب القبر منہ، استنجے میں احتیاط کیا کرو، زیادہ قبر کا عذاب استنجا میں بد احتیاطی کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو گناہ کو معمولی سمجھا اور بڑے ہیبت ناک عذاب میں دھر لیے گئے، تو قبر کا عذاب معمولی۔ قد كذب عبدي فافرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار، بستر جہنم کا، لباس جہنم کا، جہنم کے دروازے کھڑکیاں قبر میں کھول دی جائیں گی۔ توڑا دھولے تسو میں تسون تنین، 99 سانپ چھوڑے جائیں گے روزانہ، جن کے زہر کا ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو زمین کی ساری معیشت کڑوی ہو جائے، کہ سارے باغات اور کھیتیاں سب کڑوی ہو جائیں، اور قیامت تک زمین ایک دانہ بھی اگانے کے قابل نہ رہے، ایک قطرہ۔ تو اگر یہ 6 فٹ کا جسم یہ 99 سانپ اپنے زہر سے بھر دیں، کیا اس کی تکلیف کا علم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچے۔ وما یعذبان فی کبیر، یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی بنا پر نہیں تھا، گناہ چھوٹے تھے، ہیں کبیرہ، مگر بچنا آسان تھا۔ بھائی زبان کو لگام دینی کہ کون سا مشکل، زبان سے بولنا کام ہے، نہ بولنا تو کام نہیں ہے کوئی۔ الصمت حکمت وقلیل فاعلها، یہ خاموشی حکمت ہے، دانائی ہے، مگر بہت لوگ اس دانائی پر چلنے والے۔ بولنا ضرور ہے، بولنا کام ہے، نہ بولنا کام نہیں ہے۔ تو مشکل کیا ہے، کام کرنا یا نہ کرنا؟ کوئی اہمیت ہی نہیں دی، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، اللہ نے پکڑ لیا۔ تو یہ شریعت اسلامیہ میں اعمال کے تعلق سے ایک فلسفہ۔ پھر اگر چھوٹے گناہ کرو گے اور اصرار کرو گے، بار بار کرو گے، تو اس گناہ کی جو ہیبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔
انسان بعد کا چھوٹا گناہ اتنا کرتا ہے تو اس کی حرمت اس کے ذہن سے نکل جاتی، اس کو حلال سمجھ بیٹھتا۔ جس معصیت کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال سمجھ لینا ہو سکتا ہے یہ کفر، شریعت کو تبدیل کرنے کے مترادف۔ اس لیے محدثین نے جو حدیث کے راوی ہوتے ہیں ان میں شرائط لگائی ہیں کہ وہ متقی ہو، اگر تقوی نہیں تو اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ اور تقوی کی تعریف میں 3 چیز، اتنی احتیاط ہے۔ متقی ہماری اصطلاح میں وہ بندہ ہے جو کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، کبھی نہ کرتا ہو۔ کسی محدث سے ایک بار اگر کبیرہ گناہ ثابت ہو جائے وہ متروک ہے، اس کی حدیث قابل قبول نہیں، چھوڑ دیں گے اس کو۔ اور صغیرہ گناہ بار بار نہ کرے، تو 1 آدھ 2 دفعہ ہو جائے چل جائے گا، قابل برداشت، لیکن بار بار کرے گا وہ قابل قبول نہیں۔ بلکہ اتنا پاکیزہ فن ہے، ایسے امور بھی انجام نہ دے جو بندے کی مروت کو توڑ دے۔ بڑی کڑی شرائط، مروت کو توڑ دے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مروت وہ چیز ہوتی جو گناہ نہ ہو، شرن گناہ نہ ہو، مگر معاشرے میں اس چیز کو لوگ برا سمجھے۔ معاشرے میں مثلا ایک عالم ہے، خطیب ہے، مسجد کا امام ہے اور ننگے سر گھوم رہے، یہ برا نہیں، شرن حرام نہیں، مگر اس کی جو ایک ہیبت ہے، جو اس کا علمی مقام ہے، جو اس منبر کی ہیبت ہے، اس کے منافی ہے، یہ خلاف مروت ہے۔ خطیب صاحب سبزی خریدنے گئے، 2 کی بینگن لے لی، کوئی تھیلا نہیں ہے، کوئی شاپر نہیں ہے، اپنا رومال اتار دی، اس میں ڈال دو، جھولی تو اس میں ڈال دو۔ اب جھولی میں لے جا رہے ہیں، شریعت اس کو حرام نہیں کہتی، مگر لوگ انگلی اٹھائیں گے، دیکھو خطیب صاحب کو دیکھو، مولوی صاحب کو دیکھو، جھولی میں سبزی لے کے جا رہے، وہ بھی بینگن۔ شرن حرام نہیں، لیکن محدثین کی احتیاط ہے کہ ایسے امور جو مروت کو توڑ دیں وہ بھی انجام نہ دیں، کیونکہ اس سے اس کا علمی مقام گرے گا، علمی مقام گرے گا تو اس کے کلام کی ہیبت گر جائے گی۔ اس قدر احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو پھر جو آخرت کا معاملہ ہے بہت زیادہ توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، اتینا بہا، جو بھی عمل کرو گے، رات کی تاریکی میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، سمندر کی تہ میں جا کر کرو، پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کی تہ میں کرو، کسی چٹان کے نیچے کرو، غار میں کرو، ہم سب لائیں گے، حاضر کریں گے، ہر عمل حاضر کریں گے۔ تو اس کا تقاضا پھر کیا ہے؟ نیکی چھوٹی سے چھوٹی اس کا موقع بن جائے، اس کو ضائع نہ کرے۔ جس عبداللہ بن عمر کی حدیث صحیح مسلم میں، حدیث ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ، نماز جنازہ کی فضیلت کہ جو بندہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لے اس کو 1 قرات اجر ملے گا، 1 قرات، 1 قرات، اور اصغر القرات مثل احد، فرمایا کہ سب سے چھوٹا قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو عبداللہ بن عمر سن رہے تھے، ابو ہریرہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ صرف جنازہ پڑھنے پر کم از کم احد پہاڑ کے برابر اجر۔ یہ حدیث ہے کیا؟ کہا 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے بار بار سنی، تو گردن جھک گئی، اپنے آپ کو کوسنے لگے، فرتنا فی قراریت کثیرہ، عبداللہ تم پر افسوس، تم نے بڑے قیرات کھو دیے، بڑے قیرات کمانے کا موقع تو تم نے کھو دی، اس طرح ملال ہو۔
کوئی نیکی اگر مس ہو گئی اس پر ملال ہو، تأسف ہو، ورنہ قیامت کی حسرت تو ہے ہی۔ اللہ رب العزت کی رحمت، ارحم الراحمین، اس کی رحمت بڑی وسیع موزن ہے، اس کی ذات سے امید ہے۔ اگر گناہ ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے اپنی رحمت سے معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس نے معافی کے بے شمار مواقع اور بہانے بنا رکھے، کانٹا چبھ جائے گناہ معاف کر دیں، بخار ہو جائے سارے گناہ معاف کر دیں، موت کے وقت اگر موت کی شدت آ گئی، سختی آ گئی، وہ سختی بھی گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ مرنے کے بعد قبر میں اتارے گئے، قبر نے دبا لیا اور دبا کر چھوڑ دیا، وہ تکلیف بھی گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ مواقع بے شمار، جبکہ نیکی اللہ اس کو بڑھائے گا، گناہ کو نہیں بڑھائے گا، نیکیاں بڑھائے گا۔ ایک نیکی 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اضعاف مضاعف، جہاں تک اللہ چاہے نیکیاں بڑھتی جائیں۔ تو شریعت کے رموز اور ہمارے اندر رغبت اور شوق پیدا کریں گے۔ 40 خصلۃ اعلی منیحۃ العنز، صحیح بخاری کی حدیث۔ 40 خصلتیں، 40 چھوٹی چھوٹی۔ سب سے بڑی خصلت کسی غریب بھائی کو بکری کا تحفہ دے، چاہے اس کو مستقل دے دو یا ہفتے 2 ہفتے مہینے کے لیے دے دو کہ یہ بکری آپ رکھیں اور اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اس کا۔ تغدو بآنیہ وتروح بآنیہ، صبح ایک برتن بھر دے گی آپ کے بچوں کے لیے، شام ایک برتن بھر دے گی، بچے سیراب ہوں گے۔ بکری کا تحفہ چاہے عارضی ہو ہفتے 2 ہفتے کے لیے، چاہے مستقل دے دے کہ آپ اس کے مالک ہو گئے۔ یہ سب سے بڑی خصلت، باقی چھوٹی ہیں، باقی 39 کام اس سے چھوٹے چھوٹے۔ من اتی بواحدۃ منہن، جو بندہ 39 میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا، ایک کام کرنے میں، رجاء ثواب و تصدیق موعود ہے۔ بس 2 شرطیں ہیں، جو ثواب بیان ہو رہا اس کا یقین ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور جو وعدہ اس کو سچا جانتا ہو، کوئی شک و شبہ نہ ہو، مکمل یقین کے ساتھ، تصدیق جازم کے ساتھ ایک نیکی کرنے میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کی بنا پر اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ چھوٹے چھوٹے کام، تو چھوٹے چھوٹے کام کتنی کی اہمیت، کتنی اہمیت ہے ان کی۔ 40 کام بیان نہیں ہوئے، حدیث میں بیان نہیں ہوئے، ورنہ آپ کسی ایک کام کو پکڑ کے بیٹھ جاتے۔ نہیں، کرو کام، ہر چھوٹا چھوٹا کام کرو، یہ سوچ کر کرو کہ ہو سکتا ہے 39 میں سے ہو، اور ساتھ یہ بھی سوچ لو ہو سکتا ہے چھوٹی سی نیکی میرے میزان کے پلڑے کو بھاری کر دے، نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دے۔ جب یہ جذبہ ہوگا، سوچ ہوگی، تو اللہ کے رضا کا موجب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پسند کرے گا بندے کی اس حرص کو، اس کی نیت کو، یا تو 39 میں سے ایک ہے، اور یا پھر یہ چھوٹا سا عمل میرے میزان کو بھاری کر دے گا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچا لو اپنے آپ کو آدھی کھجور کے ساتھ۔ آدھی کھجور بھی تمہیں جہنم سے بچا سکتے، تمہارا آدھی کھجور نیکی کے پلڑے میں ہو سکتا ہے کہ حسنات کے میزان کو بھاری کر دے، اور ایک ہی عمل تمہاری نجات کا باعث بن جائے۔ آدھی کھجور بھی اگر نہیں بن پا رہی، فبکلمۃ طیبہ، اچھی بات کہہ دو، کسی سے اچھی بات کہہ دو۔ اچھی بات کے بڑے اثرات ہیں، بعض اچھی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ کسی دوست کو آپ نے، کسی بھائی کو، بیٹے کو آپ نے نماز کی تلقین کر دی، وہ نمازی بن گیا، تو اس کی عمر بھر کی نمازیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کسی کو آپ نے صدقے کی تلقین کر دی، اب وہ صدقہ دے رہا ہے، ایک ایک درہم، ایک ایک پیسہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ بکلمۃ طیبہ، کوئی چھوٹی سی بات، چھوٹی سی کلمہ طیبہ، وہ آپ کے لیے حسنات کے میزان کے بوجھل ہونے کا سبب بن جائے گی۔ تو پھر یہ معاملہ بڑا غور و فکر کا دعوت دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے
کہ نیکی اور گناہوں کے تعلق سے خوب گہری سوچ ہونی چاہیے. کوئی گناہ سامنے آئے اللہ سے ڈر جاؤ. یہ نہیں کہ چھوٹا سا کیا حرج ہے اس میں، ہو سکتا ہے وہ گناہ ایسا کاؤنٹ ہو جائے، ایسا شمار کر لیا جائے کہ وہ ایک ہی گناہوں کے پلڑے کو بھاری کر دے اور انسان جہنم کا لقمہ بن جائے اور کسی نیکی کو حقیر نہ جانا. ہو سکتا ہے وہ نیکی فرق بن جائے آپ کے وزن میں، میزان میں، اس نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دے اور ایک ہی نیکی نجات کا باعث بن جائے. ساتھ ساتھ دعائیں اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، ارزاں فرما دے. اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو. کوئی نیکی، کوئی خیر ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ اللہ کی توفیق سے ہوگی. اور کوئی برائی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کا پھرنا بھی اللہ کی توفیق سے. یہ وظیفہ چھوٹا سا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کوئی غصے کے وقت کا کلمہ نہیں، یہ ایک مستقل دعا ہے، بلکہ مستقل عقیدہ ہے. پوری توحید میں بنا. ابن قیم کے وقول کہ بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، ہر خیر ہر شر تیرے امر سے ہے. خیر کی توفیق ملے گی، چھوٹی ہو یا بڑی تیری توفیق سے ہے. اور شر سے بچوں گا، چھوٹا ہو یا بڑا تیرے بچانے سے ممکن ہے، میرے پاس کچھ نہیں. پھر حدیث میں تو کنز من کنوز الجنہ، یہ چھوٹا سا ذکر جنت کا خزانہ ہے. اور جامع ترمذی کی یہ صحیح بخاری کی حدیث، جنت کا خزانہ ہے. ایک بار پڑھو گے اللہ جنت میں خزانے ڈال دے گا. اللہ ڈالے گا نا، اس کے ہاں کوئی محدود چیز نہیں، کوئی تنگ نہیں، اس کا دائرہ بڑا وسیع. کتنے خزانے ہمارے تصورات سے ماورا، اتنے خزانے. ایک بار پڑھو گے ایک خزانہ تیار، دو بار پڑھو گے دو خزانے، لاکھ بار پڑھو واللہ اکثر. اس کی رحمت بہت بڑی، بہت وسیع. خزانے بھرتے جاؤ، ڈالتے جاؤ. اور جامع ترمذی کے حدیث کہ لا حول ولا قوت الا باللہ باب من ابواب الجنہ، یہ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے روزے کا دروازہ ہے، نماز کا دروازہ ہے، صدقے کا دروازہ ہے. ایک دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے نام سے ہے. جس بندے کو اس ذکر سے محبت ہے اور یہ ذکر بار بار کرتا ہے، اللہ قیامت کے روز جنت کا داخلہ اسی دروازے سے کر دے گا لا حول ولا قوت الا باللہ سے. بتوفیق بإذن اللہ تعالی. اللہ پاک ہمیں ہر عمل کی توفیق دے، ہر نیکی کی توفیق دے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اور اللہ وہ نیکی ہماری مغفرت النجات کا باعث بنا دے. اللہ ہر گناہ سے بچا کر رکھے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ محفوظ رکھے اور ہمیں تقوی کا منہج عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.